السلام علیکم ناظرین، میرا نام ہے محمد رضا قادری اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل قادری میڈیا 786۔ آج ہم بات کریں گے اپنی ویڈیو میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور 4 پرندوں کے بارے میں۔ یہ واقعہ ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک روز سمندر کے کنارے ایک آدمی مرا ہوا دیکھا۔ آپ نے دیکھا کہ سمندر کی مچھلیاں اس کی لاش کو کھا رہی ہیں اور تھوڑی دیر کے بعد پھر پرندے آ کر اس لاش کو کھانے لگے۔ پھر آپ نے دیکھا کہ جنگل کے کچھ درندے آئے اور وہ بھی اس لاش کو کھانے لگے۔ آپ نے یہ منظر دیکھا تو آپ کو شوق ہوا کہ آپ ملاحظہ فرمائیں کہ مردے کس طرح زندہ کیے جائیں گے، یعنی کہ حشر کے میدان میں جو مردے زندہ کیے جائیں گے، تو آپ کو شوق ہوا کہ میں دیکھوں کس طرح سے مردہ زندہ کیے جائیں گے، کیونکہ آپ نے دیکھا کہ ایک انسان جو مرا ہوا ہے اس کی لاش کو کبھی مچھلیاں کھا رہی ہیں، کبھی درندے کھا رہے ہیں، کبھی پرندے کھا رہے ہیں، تو اس کے اجزاء تو الگ الگ پیٹوں میں گئے نا، الگ الگ اشیاء نے کھایا، تو آپ کو شوق ہوا کہ یہ اکٹھا کیسے کیے جائیں گے۔ دیکھتے ہیں، چنانچہ آپ نے خدا سے عرض کیا، الہی مجھے یقین ہے کہ تم مردوں کو زندہ فرمائے گا اور ان کے اجزاء دریائی جانوروں، پرندوں اور درندوں کے پیٹوں سے جمع فرمائے گا، لیکن میں یہ عجیب منظر دیکھنے کی آرزو رکھتا ہوں، یعنی کہ میں یہ عجیب منظر دیکھنا چاہتا ہوں۔ خدا نے فرمایا، اچھا اے خلیل، تم 4 پرندے لے کر انہیں اپنے ساتھ ہلا لو تاکہ اچھی طرح ان کی شناخت ہو جائے، پھر انہیں ذبح کر کے ان کے اجزاء باہم ملا جلا کر ان کا ایک ایک حصہ ایک ایک پہاڑ پر رکھ دو، یعنی کہ ان کو ذبح کر کے اور ان کے اجزاء بھی الگ الگ کر کے اور ایک ایک حصہ ایک ایک پہاڑ پر رکھ دو، اور پھر ان کو بلاؤ اور دیکھو کس طرح زندہ ہو کر تمہارے پاس دوڑتے ہوئے آتے ہیں۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مور، کبوتر، مرغ اور کوا، یہ 4 پرندے لیے اور انہیں ذبح کیا اور ان کے پر اکھاڑے اور ان سب کا قیمہ کر کے اور آپس میں ملا جلا کر ان مجموعہ کے کئی حصے کیے اور ایک ایک حصہ ایک ایک پہاڑ پر رکھ دیا اور سر سب کے اپنے پاس محفوظ رکھے۔ یعنی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے 4 پرندوں کو لیا اور ان کو ذبح کر کے ان کے کئی حصے کیے اور ان کے سارے حصے ایک ایک پہاڑ پر رکھ دیے الگ الگ، اور ان کا سر جو ہے اپنے پاس محفوظ رکھا، اور پھر آپ نے ان سے فرمایا، چلے آؤ۔ آپ کے فرماتے ہی وہ اجزاء اڑتے ہوئے ہر جانور کے اجزاء علیحدہ علیحدہ ہو کر اپنی ترتیب سے جمع ہوئے اور پرندوں کی شکلیں بن کر اپنے پاؤں پر دوڑتے ہوئے حاضر ہوئے اور اپنے اپنے سروں سے مل کر پہلے کی طرح مکمل ہو کر اڑ گئے۔ اس روایت سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ خدا تعالیٰ بڑی قدرت والا، بڑی قدرت و طاقت کا مالک ہے۔ کوئی ڈوب کر مر جائے اور اسے مچھلیاں کھا جائیں، یا جل کر مر جائے وہ راکھ ہو جائے، یا کسی درندے پرندے اور دریائی جانور تھوڑا تھوڑا کر کے کھا جائیں اور اس کے اجزاء منتشر ہو جائیں، تو بھی خدا ان کو جمع فرما کر ضرور زندہ فرمائے گا۔ اور یہ بھی معلوم ہوا کہ مردے سنتے ہیں، ورنہ خدا اپنے خلیل سے یہ نہ فرماتا کہ ان مردہ اور قیمہ شدہ پرندوں کو بلا۔ یعنی کہ اس روایت سے ہمیں یہ بھی معلوم ہوا کہ مردے سنتے بھی ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بحکم الہی ان پرندوں کو بلایا اور وہ مردہ پرندے آپ کی آواز سن کر دوڑ پڑے۔ یہ پرندوں کی سماعت ہے، اور جو اللہ والے ہیں ان کی سماعت کا عالم کیا ہوگا۔ اور یہ بھی معلوم ہوا کہ ان پرندوں کو زندہ تو خدا نے کیا، لیکن یہ زندگی انہیں ملی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بلانے اور ان کے لب ہلنے سے۔ گویا کسی اللہ والے کے لب ہل جائیں تو خدا کام کر دیتا ہے۔ اسی لیے مسلمان اللہ والوں کے پاس جاتے ہیں تاکہ ان کی مبارک اور مستجبات دعاؤں سے اللہ ہمارا کام کر دے۔ دوستو، اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو آگے شیئر ضرور کریں، اور اسی طرح کی مزید ویڈیو پانے کے لیے یوٹیوب پر ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، اور اگر آپ یہ ویڈیو فیس بک کے ذریعے دیکھ رہے ہیں تو فیس بک پر بھی ہمارے پیج کو ضرور فالو کریں۔ شکریہ، السلام علیکم۔